ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال رکھوں گا جو میں نے ابھی مالک صاحب سے کیا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی ملاقات ہوئی 2 گھنٹے، تاریخی اور طویل ملاقات تھی. صرف شکریہ کرنے کے لیے تو ٹرمپ نے نہیں بلایا ہوگا، کچھ مفادات بھی ہوں گے پاکستان سے امریکہ کے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ ابھی اس وقت اسرائیل ایران جنگ بھی چل رہی ہے، افغانستان کے بھی مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور ریسنٹلی پاک بھارت جنگ بھی ہوئی ہے. دیکھیں بالکل یہ مالک صاحب نے بہت اچھی ایک اوور آل پکچر جو پینٹ کی ہے بڑے اچھے انہوں نے بتایا ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے امریکی صدر سے جب بات ہوگی، امریکنز تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ اور ان چیزوں کو بہت کیئرفلی واچ کرتے ہیں، اور امریکی صدر کا ٹائم تو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سو فار ہم نے کچھ عرصے میں وہ ریلیونس مینٹین کی ہے تو یہ ملاقات ہو رہی ہے. اوور نائٹ یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں. پیچھے جو لوگ بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، جو پینٹاگون اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے پاکستان کا ایک فیڈ بیک دیا ہے، اور اس فیڈ بیک کی بیس کے اوپر بالکل مالک صاحب نے صحیح کہا کہ ہم نے وہ راستے ترک کیے. ہم نے دیکھیں مسلم ورلڈ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی ایمبیشنز ہیں اور دوسرا ان کی کیپیبلٹیز ہیں. ایمبیشنز بہت ہائی ہوتے ہیں اور کیپیبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو بہت سارے پراکسیز اور ان کے ذریعے مڈل ایسٹ میں چیزیں کرنی پڑی. یہ ہم نے بھی غلطیاں کی اور ہم ان راستوں سے گزر کے ہم ایف اے ٹی ایف اینڈ آل دیٹ سے نکل گئے. لیکن ہماری عزت امریکہ کے اندر اس لیے ہے، جو پرائمری فیکٹر ہے، کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں ان کا بڑا ساتھ دیا ہے، ہم نے دنیا کا ساتھ دیا، ہم نے اس خطے میں اسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں. ایک طرف دیکھیں نا، جنرل مائیکل کوریلا آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہتا ہے کہ پاکستان فینومینل پارٹنر ہے فائٹنگ ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف. جے شنکر پوری دنیا میں جا کے جو مرضی بولتا رہے، جہاں پہ مائیکل کوریلا بول رہا ہے کون جے شنکر صاحب کی سنے گا؟ کوئی بھی نہیں سنے گا ان کی. اور وہ بھی ان کا کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیں بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ٹیررزم تو 2003 کے بعد انڈینز کو پتا چلا ہے کہ یہ کشمیر کی اسٹرگل کو ٹیررزم سے لنک کرنا ہے. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں جب یہ نئی ووکیبلری اور نئے جارگنز اینڈ آل دیٹ آئے تو یہ ان کو پتا چلا. سو امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ پارٹنر ہے. دیکھیں یہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کیا امریکہ اپنے یہ القاعدہ کو، اسلامک اسٹیٹ کو اینڈ یہ جو ٹرانس نیشنل گروپس ہیں، یہ وہ گروپس ہیں جو آج بھی امریکہ کے اندر خطرے، ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں یہ امریکہ کے اندر دہشت گردی کروا سکتے ہیں. امریکہ کے اندر آج بھی اسے واقعات ہوئے ہیں، کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر. تو وہ لنکیجز کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان، رشیا، سینٹرل ایشیا یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ایک بہت سارے یہ گروپس اور ان کی گرو، ان کی لیڈرشپ موجود ہے. ریسنٹلی ایک ٹرکش کو ہم نے اسلامک اسٹیٹ کے کو پکڑا ہے یہاں پاک افغان بارڈر کے اوپر سے. سو وہ ایک تو یہ ٹیررزم کے حوالے سے بڑا ان کی. دوسری وہ انڈیا سے بہت مایوس ہوئے ہیں. انڈیا سے وہ اس لیے مایوس ہوئے ہیں کہ انڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں اسٹریٹجک اٹانومی، ملٹی الائنمنٹ جیسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائی. انہوں نے کہا جی ہم رشیا سے ہم تیل لیں گے، امریکہ سے ہم ملٹری ہارڈ ویئر لیں گے، اور چائنا سے ہم $125 ارب کی ٹریڈ کریں گے. انہوں نے کہا بھائی امریکنز نے سیدھا کہا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس فریم ورک میں نہیں دیکھتے کہ آپ رشیا سے تیل لیں. اور دیکھیں بائیڈن کے 4 سال امریکہ میں اس چیز پہ گزر گئے کہ نریندرا مودی رشیا سے تیل کیوں لے رہا ہے. آپ وہ جو پچھلے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور وہ سارا ٹائم اس چیز میں لگے ہوئے تھے. سو وہ انڈیا سے وہ جو پر امید نہیں ہے کہ یہ وہ بندہ، یہ ملک ہے جو چائنا کے مقابلے میں، جو ہم اسے کہتے ہیں ہمارا یہ مین پارٹنر ہے انڈو پیسفک کے اندر. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوڈریلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ جیسا فورم بنایا، انڈیا نے اس کو سیکورٹی کمپوننٹ نہیں بننا دیا. امریکہ کو آکس جیسے فورم وہاں پہ نئے بنانے پڑے، آسٹریلیا، یو کے اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ہر جگہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا نے جب S-400 سسٹم رشیا سے خریدا تو امریکہ کا ایک اسپیشلی ہوتا ہے کارٹسا ایکٹ. وہ ایکٹ ہوتا ہے کہ جب امریکہ کے دوست امریکہ کے ایڈورسری سے ویپن لیں تو وہ لگا دیتے ہیں، ایکٹ لگاتے ہیں، جو کہ امریکہ نے ترکی کے اوپر لگایا. لیکن انڈیا کو ویور دے دیا کہ نہیں انڈیا بڑا دوست ہے، رشیا سے تیل بھی لیں گے، رشیا سے S-400 سسٹم بھی لیں گے. اور ابھی ریسنٹلی امریکہ کے جو کامرس سیکرٹری انہوں نے ایک تقریر میں کہا، اسپیچ میں کہا کہ انڈیا تو ہماری بات ہی نہیں سنتا، سارے یہ اسلحہ رشیا سے لیتے تھے. تو امریکہ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ نہ تو یہ رشیا کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ یہ چائنا کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اینڈ پورے یورپ اور امریکہ کے اندر ایک اپروچ تھی. دیکھیں یہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہمیں ابھی اس طرح یہ فرسٹ ورلڈ نہیں دیکھتی. تو امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی وی آر انویسٹنگ ان پیشنس. جب ہم انڈیا سے ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن وہ ہے نہیں اور ہم نے ان کو بہت اوپر لے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ یہ قمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ٹرمپ کی سوچ ہے یا ڈیموکریٹس کی بھی یہ سوچ ہے بھارت کے لیے؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس خطے کے اندر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بہت وہ چیزیں سوچتی ہے.
دیکھیں جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا تھا نا وہ امریکن اپریٹس کی ایک جو ہے نا وہ ایک ول تھی اور وہاں پہ ایک چینجنگ آئی اور یہ امریکن انڈینز کو بھی پتا اور سارا کچھ ہوا اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بنگلہ دیش میں نہ ہو. میرا خیال ہے کہ انڈینز ریڈ نہیں کر پائے کہ امریکہ اس خطے میں کیا چاہتا ہے. بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں ایک چینج آئی. پاکستان کو جس یہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں جتنا امریکہ نے مین سٹریم کیا تو انڈیا بیسیکلی اس کے تو پاؤں ڈگمگا گئے اپنے خطے کے اندر اور امریکہ نے انڈیا کو کہا تھا کہ ہم آپ کو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بناتے ہیں, آپ کانفرنس کرایا کریں اور آپ اس کو لیڈ کیا کریں. تو وہ بڑے ناراضگی ہے وہاں کے اوپر اور یہ جو ناراضگی ہے یہ کوئی پولیٹیکل لیول کی نہیں ہے. یہ جو ابھی مارکو روبیو ہیں جب یہ سینیٹر تھے تو یہ بل لے کے آئے تھے آج سے 8 مہینے پہلے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہم ہر طرح کے ساتھ ہیں, یہ وہ بہت ساری لمبی چیزیں, وہ بل تھا ایک چھوٹا جو سینٹ میں لے کے آئے تھے. لیکن جیسے وہ پاور میں آئے ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے ان کے ڈیپ اسٹیٹ اپریٹس نے ڈیپ اسٹیٹ نے اور ان کے سارے سیکیورٹی اپریٹس نے بتایا کہ ہم اس خطے کو کیسے دیکھتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس خطے کے اندر وہ سوچ رہے ہیں جو ان کو ڈیپ اسٹیٹ کہتی ہے یا جو ان کا سیکیورٹی اپریٹس کہتا ہے. یورپ کے اندر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, موج کرتے ہیں, مڈل ایسٹ میں اندر بھی اپنی وہ موج منمانی کر رہے ہیں کسی حد تک, لیکن یہاں پہ وہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کا اتنا لمبا چوڑا. اور دوسری ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو امریکنز انڈیا کو سوچتے تھے انڈو پیسیفک کے لینس میں, جب سے یہ نئی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے اندر آئی ہے پوری کے پورے امریکی اپریٹس میں 2 لوگ اس خطے میں آئے ہیں. ایک تلسی گیبرڈ نے دورہ کیا تھا, ان کے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے, اور دوسرا ان کے ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسٹ نے دورہ کیا تھا یہ جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا وغیرہ کا. سو وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کی تو وہ ریلیونس ہی نہیں ہے. 6 مہینے کا وقت ہو گیا ہے اور پچھلی حکومتیں ٹرمپ صاحب کی ہوں یا بائیڈنس کی ہوں یا اوباما کی ہوں وہ تو ہر ہفتے اس خطے میں آئے رہتے تھے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چائنا کے ساتھ امریکہ کا پرائمری مسئلہ ہے ٹیرف کا, وہ انہوں نے حل کر لیا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم یہ باقی چیزیں دیکھیں گے. اور ٹرمپ صاحب کا پرابلم کیا ہے, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں نے ایوری پینی ایوری ڈالر میں نے سیو کرنا ہے, اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں انڈیا کا چائنا کا کمپٹیشن کیوں کروں انڈو پیسیفک میں جا کے, میں انڈیا کو ویپنز دوں, میں پورے خطے میں ویپنز پرولیفریٹ کرتا رہوں اور پیسے دوں اور تم ویپنز لو. میں چائنا کو لگاتا ہوں نا یہ ٹریڈ ٹیرف وارز, تو میں چائنا کو اس طرح ڈیسٹیبلائز کرتا ہوں, میں آف بیلنس کروں گا اور چائنا سے میں جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی انہوں نے بیسیکلی سارے کا سارا اس خطے کو دیکھنے کا لینس بدل دیا ہے. بنگلہ دیش کی چینجنگ دیکھ لیں, دا وے دے پروموٹنگ پاکستان. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کدھر جائیں. اور ابھی وہ جے شنکر کا ایک امپورٹنٹ لائن ہے امریکی انڈیا کے, انہوں نے کہا کہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا یہ آؤٹ آف سلیبس کوشچن آ گیا ہمارے لیے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو سوال کو حل کیسے کرنا ہے. نہ امریکنز کو سمجھ آئے, نہ انور سمجھ آئے, نہ بائٹ سمجھ آئے, نہ امریکن میڈیا کو سمجھ آتی ہے. وہ صبح اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, شام کو وہ اور کرتے ہیں, ان کی اپنی آپ کو ایک پتہ پرسنالٹی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک مومنٹ ہے ہمیں, اور یہ بڑا تھوڑی دیر کے لیے مومنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں پچھلے بائیڈن صاحب کے جو 4 سال تھے نا وہ عمران خان کے لیٹر کا جواب بھی نہیں دیتے تھے, اور یہ موقع ہے کہ پچھلے اگلے 6 مہینوں کے اندر ہی انہوں نے آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا کے لنچ بھی کرا دیا. سو یہ چینج آف لیڈرشپ جو ہے نا ڈفرنٹ ہے. ڈیموکریٹس اور مزاج کے ہوتے ہیں, ریپبلکنس اور مزاج کے ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہمارا جو خطہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ خطہ بیسیکلی ایک امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا ہے. وہ یہاں پہ جو چینجز کرتے ہیں سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو ہم پوٹینشیل اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے. انڈینز کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہم ہر پینی جو چائنا سے آ رہی ہے ہم پیسے چائنا سے ہر جگہ سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے دیں گے. وہ ویسٹ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں چائنا سے, خاص پرٹیکولرلی امریکہ سے, لیکن کاروبار وہ $125 ارب کا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اینڈ obviously وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو. ابھی جو ریسنٹلی جو ان کے ساتھ ریپروشما ہوا ہے ان کا, اس میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ڈریگن ایلیفینٹ ٹینگو ہوگا, اب تو یہ ہم جو ہے نا وہ مل کے ترقی کریں گے. اور بیسیکلی چائنا نے بڑی اسمارٹلی انڈیا کی اس پالیسی کو انڈرسٹینڈ کیا ہے جس کو وہ اسٹریٹجک اٹانومی کہتے ہیں, کہ اگر انڈیا ہمارے خلاف کھل کے نہیں آ رہا تو ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنی نارملائزیشن کر لینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ امریکنز اس چیز کو اسٹڈی کر گئے کہ یہ جو نارملائزیشن انڈیا کے ساتھ اس خطے میں کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے ظاہری بات ہے وہ اس انٹرسٹ میں نہیں فال کرتی, اور انڈیا وہ پلیئر نہیں ہے جس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کریں, جس کو ہم ایکسٹرا آرڈینری ٹریٹمنٹ دیں. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کینیڈا میں ملاقات نہیں کی انہوں نے مودی صاحب سے, ملاقات نہیں کی, بعد میں ٹیلی فون پہ بات کی. سو وہ چیزیں پلان تھیں, انہوں نے وہ بیسیکلی ان کو تھوڑا بتا رہے ہیں, اور ہر روز تو وہ کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو. انڈیا اس چیز کو مانتا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے یہ وہ ایک سنگل پوائنٹ ہے جس کے اوپر جب تک انڈیا نے نہیں آنا تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے وہ جس انداز سے چل رہے ہیں یہ مشکل پیدا ہو جائے گی آبویسلی ان لانگ ٹرم. اگر ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہی لمبی کر دیں,
وہ تھوڑا ٹائم اس کو اور لگا دیں, 4 مہینے, 3 مہینے, 2 مہینے ایک اور لگا دیں. سو میرا خیال ہے کافی تبدیلی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو اصل چیز یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی سے کیسے اکنامک پارٹنرشپ میں کیسے جائیں گے. ٹھیک ہے قمر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی انپٹ لیں گے تمام تر صورتحال پر. حارث صاحب جو تھانے داری تھی بھارت کی وہ تو خطے میں اب ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گئی. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا یہ ہاتھ اٹھنا بھارت کے اوپر سے یہ وقتی ہے, اور اگر پاکستان کے اوپر یہ آشیرواد آیا ہے تو یہ اس کے مفادات بھی تو ہوں گے امریکہ کے پاکستان سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ کیا ریجن کے اندر مفادات ہوں گے پاکستان کے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکن جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹوٹلی چائنا کی طرف چلا جائے. وہ بڑی کلیئر بات کرتے ہیں کہ وی کانٹ لیو کہ چاہے کہ بینگ اے نیوکلیئر کنٹری وتھ ویری اسٹرانگ ملٹری پاور, اور یہ بالکل دے گو اینڈ سٹ ان دی لیپ آف چائنا. سو وہ پاکستان کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. دی ون فیکٹر کہ اب انہوں نے یہ ریئلائز کر لیے کہ پاکستان از ریئلی اے فورس ٹو ریکن ود. پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے ساتھ بہت بڑی ملٹری پاور ہے. اینڈ دین آرمی از بینگ کمانڈیڈ بائی فیلڈ مارشل قاسم میر, جس نے ریکگنائز کرایا کہ ہی از ریئلی پروفیشنل سے فیصلات. سو اب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے وہاں پر ریسپشن دیا ہے, اعزاز دیا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں مالک صاحب نے جو بات کی ہے کہ وی ایف کے نیمس کو کیری اوے نہ کر لیں. نا وی ہیو ٹو پلے کارڈ ویری ڈیلیکیٹلی کہ ہم نے اس کو بیلنس کرتے کریٹ کرنا. یہی دیٹ از آرٹ آف پالیٹکس کہ یو پرسو یور نیشنل آبجیکٹو بٹ یو مینٹین ریلیشن ود ایوری ون اینڈ یو ڈونٹ پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ. تو اسی پالیسی میں ریجن میں غیر رشیا چائنا ہے, ہم نے ان سے ریلیشن شپ رکھنی ہے, ہر حالت میں رکھنی ہے. بٹ وی ہیو ٹو مینٹین بیسٹ ریلیشن ود امریکہ بیکاز ہمارے ان سے ریلیشن شپ بھی ہے, پرانی بھی ہے, ویپن بھی ہم ان سے لیتے ہیں, اور ہمارا ٹریڈ بھی ان سے بہت بڑا اور بھی جس طریقے سے ہے. تو ہم نے بہت بیلنس طریقے سے کارڈ کھیلے ہیں, اور ہم نے انشور کہ جب واپس آئیں گے تو چائنا کو بھی بریف کیا جائے گا جو ضروری باتیں ہوں گی کہ اس میں کیا کیسے بات ہوئی ہے, کیا نقطہ نظر تھا پاکستان کا, ان کا وہ بھی ضرور ڈسکشن ہوگی, بٹ جو ریلیونٹ باتیں ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے دے کین ناٹ, اس پہ کوئی ڈیویشن نہیں ہو سکتی, نو کوشچن. اس پہ تو پاکستان کی قوم, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارا میڈیا ایوری بڈی ویری کلیئر اباؤٹ کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ سے بیلنس ریلیشن کے لیے ہم نے وہ ایک ریگولر ریلیشن شپ ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف چائنیز ریلیشن شپ. یہ ہم نے بیلنس کریٹ کرنا ہے بیکاز دے ریئلائز کہ پاکستان ناؤ از ریئلی اے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور, اور چاہے اکنامک ترقی تو ہم کرتے رہیں گے, بٹ دین بینگ اے نیوکلیئر کنٹری اور بینگ اونلی اسلامک نیوکلیئر کنٹری, اور بھی آپ اٹیک بھی کریں گے کہ اس ریجن کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں تو پاکستان اس میں کس طرح سے اپنی پالیسی چینج کرتا ہے. بلوچستان ساتھ ہے, سیزن پاکٹ یہ ایران کا ساتھ ہے, اس سے کیا اوور فالوس ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں یہی باتیں ہوئی ہوں گی, بہت کینڈیڈ ڈسکشن ہوئی ہے. ہم شور کہ ہماری لیڈرشپ نے بڑے کھل کے بات کی کہ اپنے ملکوں کا بتایا گا, انڈیا کے بارے میں, ایران پاکستان کے بارے میں, مڈل ایسٹ کے بارے میں, اور پھر ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ٹیررزم جو بات کی جا رہی ہے اس میں بڑی بات کی ہوگی, تاکہ ہم نے مسٹ اب ٹولڈ دیم کہ ہمیں کیا پرابلم ہوگی, کیا ڈیفیکلٹ ہوگی, ویپن ہم سے چھوڑ کے آئے ہیں, اس سے ہمیں کیا پرابلم ہوئی ہے. اور افغان ٹیررزم ہم ان کو جو پیسہ دیتے ہیں اس کے ساتھ کتنا پیسہ ٹیررزم میں چلا جاتا ہے, وہ باتیں ہوں گی. پاکستان نے کتنی ایفرٹ کی ہے کہ اس کو منی لانڈرنگ کے اندر اس کو فائنینشیل ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ باتیں دی ہوں گی. لیکن ہمیں امریکن سے ریلیشن شپ اچھے رکھتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو مینٹین اے ویری گڈ بیلنس. اور اس وقت رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. ہم نے اس وقت انشور کرنا ہے کہ جس طریقے سے امریکن نے ہمارے سے عزت افزائی کی ہے وی مسٹ ریڈ ٹو پے دم بیک, لیکن ساتھ رشیا اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ وی ہیو ٹو مینٹین. اس وقت انڈیا از آئسولیٹڈ, انڈیا سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے. انڈیا ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور واٹ دے وانٹیڈ. آئی تھنک آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس ریجن میں سوائے انڈیا کے باقی جتنے بنگلہ دیش, برما, مالدیو, نیپال, سری لنکا, پاکستان, چائنا, دے آر آل ون. ان انڈیا از آل آئسولیٹڈ. جی ہیگمونک ڈیزائن سے پاکستان کو کہتے ہیں اسٹمبلنگ بلاک ہے, اٹ از اراؤنڈ. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اپنی پالیسی کو لے کے چلنا ہے اور اپنا ہوم ورک بہت اچھا کرنا ہے. وی نیڈ
تو حارث صاحب ابھی جو وقت ہے کافی اچھے تعلقات ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے، اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے اور ہمارے سامنے یہ بڑی بڑی مثال ہے 2 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو پاکستان کیا کیا اپنے فائدے اٹھا سکتا ہے اس ملاقات سے؟ ابھی جو اچھے تعلقات ہیں کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی واپس آ کے بھی ہم چھوڑ کے باقی جب ہوم ورک کریں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی وزٹس ہوں گی، اس میں بھی ٹاک ٹو دیم، ہم ٹریڈ کے دور میں خود پریزیڈنٹ نے بات کی اور ٹریڈ میں بالکل لینا چاہیے اور زیادہ ان سے وزٹ کرنی چاہیے جو ہمیں ابھی $3-4 بلین ہے، ایک ایسے انکریز، اس سے ہمیں بڑا فرق پڑے گا۔ اس کے بعد ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں ضروری بات کرنی چاہیے انہیں، ان کی جس طریقے سے ہم یہ فرنٹ رنر بات کر رہے ہیں، ہمارا کتنا اکنامک لاس ہو رہا ہے، ہم کتنے امریکن ویپن ایمونیشن جو ٹیررسٹ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو یو ٹیل امریکن وی نیڈ ٹو نیٹنگ ہارڈ ویئر سپورٹ تک ہم ان کو نیٹنگ ڈیوائسز ہیں، اب تو اور کتنی سپورٹ وہ میں چاہیے ہوگا، تو ہمیں اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ اپنی پروفیشنل پروگریس سے یہ ان کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان کنٹری کین ڈیلیور، اور ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اور ہم نے بڑی میچورٹی سے دکھایا ہے، اور پھر ان کی بات بھی ہم نے مانی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے ٹرمپ از اے پرسن جو ہی فیل ہیپی، جب ان سے آپ بات کریں گی، بات اگر ہمیں سوٹ کرتی ہے تو ہم مانتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹ از واٹ از پاکستان دانی، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کی ہے، اور یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر بالکل ٹھیک بات مالک نے کی کہ یہ باتیں صرف گفتگو تھوڑی لگتی رہی ہے، اینڈ دے مسٹ ہیو لسنڈ اے لاٹ فرام پاکستان سائڈ، ویری مور کنسرن کہ پاکستان اور نقطۂ سننے کے ریجن کے بارے میں، ایران کی تعلقات کے بارے میں، مڈل ایسٹ میں چینجنگ انوائرمنٹ کے بارے میں، اسرائیل ایران کی بات کیا فالو اپس کی ہوتے ہیں، وہ اس ریجن میں کیا ہوں گے، اور پھر ہم واٹ پاکستان کی کین پلے اے پارٹ ان دیٹ، وہ بات ہوئی ہوگی۔ اور ہم جو پاکستان نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جو بھی پارٹ چاہیے، بیکاز وی انڈرسٹینڈ ایرانین، تو اگر آپ کی کوئی نقطہ نظر ہے وی کین پلے اے پارٹ، پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایران سے بات کی جائے گی کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بھی اگر آپ اپنی فیس سیونگ کرتے ہیں دین اپنے ملک کی باقی چیزیں بچانے کے لیے، بیکاز ادروائز دے وانٹ کہ عراق، لیبیا، سیریا کی طرح ایران کی بھی رجیم چینج کریں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، وہاں پر آپ نے آئل اور گیس پہ قبضہ کریں، آپ کے میزائل جتنی فیکٹریز ان کو کنٹرول کر لیں، نیوکلیر سائٹ کو کریں، اور وہ وہاں پر لے کے پورا اس ریجن کو آ کے یہ اپنی مرضی سے چلیں، آئل فیلڈ پر، پیٹرول پر اپنی مرضی سے قبضے کر لیں، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت ہی سیریس انوائرمنٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے پاکستان ہے ٹو انشور کہ جتنی جلدی ایسکلیٹ ہو، جس طریقے سے یہ اسلامک بلاک کو لے کے جائے گا، خاص طور پاکستان کی اسلامک رول اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو لے کے جائیں اور ان کو بتائیں کہ کوئی ریزولوشن اسلامی کے ممالک لے کر آئیں، بیکاز ادروائز دے آل بی سارٹیڈ آؤٹ۔ یہ سمجھیں کہ یہ انہوں نے ریت میں ستم سے سر ڈالا گا کہ جتنا ہم تو بچ گئے، بچے کا کوئی نہیں، ان کی باتیں سونے کا کو پتہ چلے کون سے ممالک میں کہاں کہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر اکٹھے ہوں گے اسلامی ممالک کے 7 ملک تو کبھی بلکہ ریزولوشن لے کر آئیں، کہیں نہ کہیں بات کریں کہ ڈی ایسکلیشن کی بات کریں، کوئی نہ کوئی ایز اے اسلامک فورس یہ کہے گی کہ ہم کوئی آپ کے ساتھ سپاٹی تعلقات ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کوئی وہ آپ سے بزنس ختم کر دیں گے، تاکہ کہیں ایران کو، اسرائیل کو پتہ چلے کہ ان کو اکنامک لاس ہوگا، اور مسلم ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، ناٹ کہ وہ کوئی طرح کا تھریٹ کرنے لڑائی جھگڑے کا، اکنامک وائس اباؤٹ اکانومی تو وہ بات کرنی چاہیے یہ چیزیں۔ لیکن پاکستان کو اس وقت جو اپرچونٹی ملی ہے، ہمارے فورن آفس کو، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری پرائم منسٹر آفس کو، ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ اس کا ہوم ورک کر کے اور اس کو کیچ کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا مالک صاحب، آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا، ابھی پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایک تو اکانومی ہوگی اور دوسرا ہے فتنۃ الخوارج، جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کی بھی پاکستان کئی بار ذکر کر چکا ہے۔ مزید کون کون سی فیلڈز ہیں جس میں پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اس موقع پہ امریکہ سے؟ مالک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً رابطہ میرا منقطع ہو گیا ہے۔ قمر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، تو پاکستان کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اس وقت جو اچھے تعلقات ہیں، اور کون کون سی فیلڈز ہیں جس میں فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح امریکی صدر کہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ایٹمی اثاثے رکھنے کے باوجود امن کی بات کرتا ہے اور جنگ بند کرنا چاہتا ہے۔ ایران بھی پاکستان کو یہی کہتا ہے، تشکر پاکستان۔
تو پاکستان کا جو رول ہے وہ سامنے آیا ایز اے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر. ہم دنیا کے سامنے ایز اے اسٹیبلائزنگ فورس ہیں. ہمارا جو ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے ساتھ جو تعلق ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اس انداز سے دیکھا جا رہا ہے. انڈیا کو یا تو دیکھا جا رہا ہے وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان جو ہے وہ شاید امریکہ کے قریب ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ ملٹری اڈے دیں گے, کوئی کچھ کہتا ہے. میرا خیال ہے یہ پاک امریکہ تعلقات کو سمجھتے نہیں. دیکھیں امریکہ کو پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے. امریکہ کے پاس اتنی ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر کہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے. اسرائیل جب حملے کرتا ہے تو ان کو جہاں پہ انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ وہاں پہ لگتا ہے. پاکستان کی جو ریلیونس ہے وہ اور چیزوں میں بہت زیادہ ہے. سو ہمیں ایک کنٹینیوڈ اسٹیبلٹی ہمارے پاس ہے. ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ ایمرج کیے ہیں. آج اگر جیسے امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ایران کو نہیں جانتا, تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس ساری سچویشن یہ تو وہ ان کے مفادات ہوگے نا قمر صاحب. میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کیا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان اس موقع سے. جی دیکھیں میں نے جیسے کہہ رہا تھا ایک تو ہم اسٹیبلائزر ہیں, ایک تو اس اندازے سے امریکہ میں دیکھ سکتا ہے. دوسرا ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس سارے کے سارے سیکیورٹی ریلیشن شپ کو اکنامک ریلیشن شپ میں کنورٹ کرنا ہے, ایک مضبوط اکانومی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, جیسے یہ کرپٹو کرنسی کی باتیں چل رہی ہیں, وہاں سے انویسٹر پاکستان کے اندر آئے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے آگے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لانگ ٹرم سیکیورٹی پارٹنرشپ اور سیکیورٹی کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ امریکہ سے لینے چاہیے. اور پچھلی بھی حکومتوں نے امریکہ کی پاکستان کی مدد کی ہے. ہمیں وہ اپرچونٹیز, وہ راستے, وہ جو جیسے امریکہ دیکھیں اس فیمس کے جو وہاں پہ ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے, ہمیں بھی ان لائنز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہی یہ جو آج ڈسکشن ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی اور جلناسم کی, اس میں جو ہے وہ اکنامک معاہدے کے حوالے سے بھی باتیں آئی ہیں. تو اٹ مینس کہ بیک گراؤنڈ پہ یہ بھی ہمیں چیزیں چل رہی ہیں. امریکہ ہمیں اس چیز کی بھی جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. پھر ظاہری بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے پاکستان میں, پرٹیکولرلی منرل ریسورسز میں انویسٹمنٹ کرے. ریسنٹلی پاکستان نے بہت بڑی کانفرنس کرائی تھی ابھی 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, جس میں ہائیسٹ لیول پہ امریکہ نے ڈیلیگیشن بھیجے, وہ پاکستان آئے, انہوں نے منرل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں کاپر اور بہت ساری اور چیزوں میں, مائنز میں انویسٹ کرنے کے لیے, ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کی منڈیوں تک مزید ایکسیس ہمیں لینے کی ضرورت ہے. ینگ لوگ جو ہیں ہمارے, ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور دیکھیں پاکستان میں ایک سائزیبل مڈل کلاس ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رخ جو ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. اس پورے خطے میں انڈیا جو ہے اور بنگلہ دیش زیادہ اسٹوڈنٹس بھیجتا ہے امریکہ میں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ہمیں لارجلی یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اسکالرشپ مل جائے. ٹھیک ہے, اسکالرشپ بھی جہاں ملتا ہے ضرور لیں, لیکن اصل یہ ہے کہ پاکستانی جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ہے, امیر لوگ ہیں, ان کو چاہیے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجیں. اس وقت دیکھیں چائنیز اسٹوڈنٹس کے اوپر امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے, ہمارے اوپر تو ایسی کوئی پابندی نہیں. تو ہمیں بہت سارے انسینٹو ہیں جو امریکہ دے سکتا ہے, اور ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچنا ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں آج بھارتی اسٹوڈنٹ امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ہونا چاہیے, اور نئی ڈیسٹینیشن برطانیہ بھی جائیں باقی, اور لیکن امریکہ کی طرف بھی جائیں. سو یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں لارجلی. اور دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم چیزوں میں انگیج کر سکتے ہیں. دین سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس خطے میں چاہتے تھے کہ امریکہ ہمیں یہ جو جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن سے نکل کے ہم جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمیں امریکہ کے ساتھ مل کے ایسے ایونیوز اور راستے بھی, جیسے فار ایگزامپل ہمیں رشیا نے آفر کیا جی انڈیا جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور آفر کیا. ہمیں امریکہ کے ساتھ مل کے یہاں پہ جیسے ہم چائنا کے ساتھ ہم نے کام کیا سی پیک اور بی آر آئی کے ساتھ, ہمیں کوئی آلٹرنیٹ اکنامک انگیجمنٹ مڈل ایسٹ کے ساتھ بلڈ کرنی چاہیے جس میں امریکنز بھی وہاں پہ ہوں. سو جیسے انڈیا نے ایک انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور انٹروڈیوس کرایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزلز انیشیٹوز جو ہیں وہ ہمیں انٹروڈیوس کرانے پڑیں گے, جس میں ہمیں تھوڑا سی محنت بھی کرنی پڑے گی, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کریں گے. امریکہ ہمیں ہر وقت اکنامک سپورٹ جیسے وہ ہمیں آئی ایم ایف اور باقی جگہوں پہ سپورٹ کرتے ہیں یا ورلڈ بینک میں, وہ کرنے کو تیار ہے. ہمیں بھی تھوڑا سا ہل جل کرنی چاہیے, جس میں ابھی تک ہم بڑی کمزوری دکھاتے ہیں. مالک